آج میں آپ سبھی کو سورہ فاتحہ کے فضائل بتاؤں گی۔ پچھلے بار میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے نام بتائے تھے اور آج سورہ فاتحہ کے فضائل اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بتاؤں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں سیدہ منت قادری آپ سبھی کو منت قادری آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلا ایپیسوڈ جمعہ کے دن سیدہ منت قادری یوٹیوب چینل پر آیا تھا اور آج منت قادری آفیشیل پر یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ اسی چینل پر آپ کو تفسیر قرآن کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آپ سبھی ضرور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آج میں سورہ فاتحہ کے فضائل پر آپ سبھی سے چند باتیں کرنا چاہوں گی۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 فضائل میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی صاف صاف الفاظ میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی اس حدیث کے ذریعے سے کہ آپ چاہے کوئی بھی کام کریں، کوئی ہی عبادت کیوں نہ کر رہے ہوں، اگر آپ کو اس عبادت کے دوران ہی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے یا اللہ کے رسول کی طرف سے آئے تو آپ کو فوراً ان کا جواب دینا ہے۔ یعنی اللہ کی جانب سے بلاوا آئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ جہاد کے لیے بلاوا آ جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے تو فوراً اس کا جواب دیا جائے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو یہ اس وقت کے لیے خاص ہے جب ہمارے نبی باحیات تھے۔ آج ہمارے نبی پردہ فرما چکے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی ایسا حکم اگر صحابہ کرام کے لیے آتا تو صحابہ کرام کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ چاہے کسی بھی عبادت میں مصروف کیوں نہ ہو، وہ آپ کا پہلے جواب دیں اور بعد میں اپنی عبادت مکمل کریں۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دینا چاہوں گی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران بلایا گیا، اور جب آپ نماز مکمل کر کے پہنچے حضور کی بارگاہ میں تو آقا نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ قرآن میں نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً چلے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ تم کوئی بھی عبادت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے تو فوراً جانا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز ان کی فاسد نہیں ہوئی، یعنی اگر وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے تو دوسری رکعت میں اگر ان کو بلایا گیا تھا تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ دوسری رکعت میں ہی وہ چلے جاتے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے جو بھی کلام فرماتے اس کو سن کے آپ کے حکم کی بجاوری کرنے کے بعد پھر آپ کو نماز جو ہے وہ شروع سے نہیں پڑھنی تھی، بلکہ جو 2 رکعت پڑھ چکے تھے تو اس کے آگے سے ہی پڑھنی تھی، ابتدا کرنی تھی، اعادہ نہیں کرنی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں لانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے جانوروں کا خیال لایا جائے،
کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے معاذ اللہ۔ تو جب نبی کے بلاوے پر آپ چلے جائیں تو آپ کی نماز نہ ٹوٹے، تو نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اور وہ بھی وہ نبی کہ ہر نماز میں جن پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے تشہد کی شکل میں، اللہ رب العزت نے ہم سبھی پر یہ واجب کیا ہے۔ تو چاہے نبی کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہر کوئی تشہد نماز میں پڑھتا ہے، کیونکہ نماز کے لیے یہ واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو چاہے نبی سے عشق کرے یا بغض رکھے، تشہد اسے پڑھنی ہے، نبی پر درود اسے پڑھنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عظمت والی کوئی سورت اگر قرآن مقدس کے اندر ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یعنی سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو نور کہا گیا، اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ کہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا، اگر کسی کو عطا کیا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں بتانا چاہوں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ یعنی کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں کوئی بھی ایسی سورت اللہ نے نازل نہیں فرمائی جو کہ سورہ فاتحہ کے مثل ہو۔ ام القرآن کہا گیا ہے حدیث میں، تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، کسی آسمانی کتاب میں نہیں، کسی صحیفے میں نہیں، اگر کہیں موجود ہے تو وہ ہماری قرآن عظیم میں موجود ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کہنے کی جو وجہ ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ جب میرے نبی نے فرما دیا ہے تو یہ بالکل سچی بات ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ کوئی بھی مریض ہو، کیسا ہی مریض ہو، موت کے علاوہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ مرض الموت میں مبتلا ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں اس کی جان جانی ہے، تو اس بیماری کے علاوہ چاہے کوئی بھی بیماری ہو، اگر سورہ فاتحہ مریض پڑھتا ہے یا مریض پر دم کیا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہر مرض کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ مرض جو کہ مرض الموت ہو، اس میں سورہ فاتحہ بندے کو شفا نہیں عطا کرے گی، بلکہ اس کے لیے آسانیاں کرے گی تاکہ اس کی موت آسان ہو سکے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سورہ فاتحہ میں کن کن مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد کہتے ہیں، یعنی ایسی سورت جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہو۔ تو پہلی چیز یہی بیان کی گئی ہے اس سورت میں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور دوسری چیز جو اس سورت کے اندر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان الرحیم ہونے، نز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے، جیسا کہ آگے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی آیت تو الحمدللہ رب العالمین ہے، جس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں،
اور اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ کے رحمان ہونے اور رحیم ہونے کو بتایا گیا ہے، اور اس کے آگے کی جو آیات ہیں ان میں قیامت کے حق ہونے، روز جزا کا مالک رب کے ہونے میں جو حقیقت بتائی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور اس کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے، اس کے اندر جو مضامین بتائے گئے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ظاہر ہوتا ہے۔ بندے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں۔ اگلی چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی گئیں جن میں سے ہمیں آداب بھی سکھائے گئے، یعنی اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا کیسے ہے اور کیا مانگنا ہے، تو ہمیں اپنے رب سے دین حق کی ہدایت مانگنی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت مانگنی ہے، اور ایسی چیزیں مانگنی ہے جو کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی، نیک بندوں کے رستے پر چلنے کی ہدایت مانگنی ہے، اور گمراہوں سے بچائے رکھنے کی توفیق مانگنی ہے ہمیں اپنے رب سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس صورت کے اندر بتائی گئیں۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ یعنی اگر اس صورت کو اگر ہم اس کی تفسیر میں لگ جائیں تو نہ جانے کتنی کتابیں لکھنی پڑ جائیں، لیکن اس صورت کی جو تفسیر ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اللہ اکبر، 70 اونٹ، یعنی 70 اونٹوں میں کتابیں لا دی جائیں گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کتابوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ ایک اونٹ جو ہے وہ کم سے کم 150 سے 200 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، تو 150 سے 200 کلو کی کتابیں اگر ایک اونٹ پر رکھی گئیں، اس طرح سے 70 اونٹوں کو بھروا دیا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک 7 آیتوں کی صورت جو ہے یہ اپنے اندر کتنی ساری باتوں کو چھپائے ہوئے ہے، کتنی ساری باتوں کو، کتنے سارے رازوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ کئی کلو وزن اٹھا لیتا ہے، اور ہر من یعنی ہر من جو ہے وہ 1000 اجزاء ہوتے ہیں اس کے، تو ان کا اگر حساب لگایا جائے تو حساب سے تقریباً 50 لاکھ جز بنتے ہیں، اور یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ یعنی 50 لاکھ نسخے 70 اونٹوں پر لادے جائیں گے تو بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو جائے گی، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سورہ فاتحہ اور اس کی خصوصیات۔ نہ جانے اللہ نے اس کے اندر کیا کیا راز سمیٹ رکھے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی عقل کے لیے سمجھ پانا بہت ہی دشوار ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق میں آپ کو چند شرعی مسائل بھی بتاتی چلوں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام ہو اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے، اور سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ یعنی کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ تو اس وقت بندے کو تو خاموش رہنا ہے، لیکن امام اس کی قرات کریں گے، کیونکہ امام جو کچھ پڑھتے ہیں مقتدی کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہوگا۔ یعنی اگر نماز جہری ہے، امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے، امام اگر بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو جو پیچھے مقتدی ہیں انہیں نہیں پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا ان کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اب نماز کے اندر چاہے قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہو یا پھر کوئی سورت پڑھی جا رہی ہو، تو جب جہری نماز ہوتی ہے تو مقتدی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہ کر کے سنے، لیکن سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ ہر ایک نماز میں اس کو پڑھا جانا ہے۔ آپ ہر ایک نماز میں ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں مکمل پڑھتا ہے تو اسے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس طرح سے ایک دن میں 48 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سورت ایسی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت نماز میں اتنی مرتبہ کی جائے۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کے چند فضائل جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ اس پر ہماری گفتگو آگے ہوگی۔ میں آپ سبھی سے ملتی ہوں تفسیر قرآن کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔